تاریخ عالم کے بڑے بڑے لوگوں میں سے، جن میں تمام مذاہب کے بانیوں اور پیشواؤں سے لے کر ہر نوعیت و حیثیت کے بڑے آدمی شامل ہیں، ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی پبلک اور پرائیویٹ زندگی کے ہر گناہ حالات تاریخی اسناد و شواہد کے ساتھ محفوظ ہو چکے ہیں۔ اس معاملے میں مسلمانوں نے جس شوق و انہماک، صحت و درستی اور چھان بین سے کام لیا ہے، اس کی نظیر دنیا بھر کی تاریخ میں کسی دوسری جگہ نہیں ملتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ تھی، اس لیے مسلمانوں نے ان کے حالات و اقوال محفوظ رکھنے کے لیے بہت تجسس سے کام لیا اور حدیثیں روایت کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا۔ حدیثوں کی صحت جانچنے کے لیے مسلمانوں نے اسماء و رجال کے نام سے ایک مستقل تاریخی تحقیق کا طریقہ ایجاد کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ حدیث بیان کرنے والے اشخاص کے سلسلوں کو جانچا جائے۔ اگر کسی حدیث کا سلسلہ کہیں سے ٹوٹتا ہوا نظر آتا تھا یا کسی راوی کے ثقہ نہ ہونے کے متعلق کوئی ثبوت مل جاتا تھا تو اس حدیث کو ناقص قرار دے دیا جاتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی و خانگی زندگی بھی اسی طرح سادی تھی جس طرح ان کی پبلک زندگی۔ ازواج مطہرات کے لیے مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ ساتھ الگ الگ حجرے بنا دیے گئے تھے جو زیادہ وسیع نہ تھے۔ یہ حجرے مٹی کی دیواروں سے بنائے گئے تھے اور ان میں کھجور کی بنی ہوئی چٹائیوں کے پردے بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ایک ایک دن ایک ایک زوجہ کے پاس رہتے تھے، اور جب سفر پر جانا ہوتا تھا تو بعض ازواج کو سب کی رضامندی سے اپنے ہمراہ لے جاتے تھے۔ ازواج کو گزارے کے لیے یکساں طور پر معاش دیا جاتا تھا اور گھروں کے مصارف کا انتظام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی گھر کا ساز و سامان یا مال و دولت جمع کرنے کی شائق نہیں رہی تھیں، اور جو کچھ ان کے پاس فالتو بچا رہتا تھا اسے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ ایک بی بی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو اتنی سخی تھیں کہ ان کا لقب ہی ام المساکین مشہور ہو گیا تھا۔ ازواج مطہرات عام طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبر و قناعت کی زندگی ہنسی خوشی بسر کرتی رہیں۔ صرف دو واقعات ایسے پیش آئے جن کے باعث رسول اکرم کے مزاج میں اپنی ازدواجی زندگی کے سلسلے میں کدورت پیدا ہوئی۔ ایک واقعہ یہ تھا کہ منافقوں نے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے چھپے دشمن تھے، حضرت عائشہ صدیقہ پر زبردست بہتان لگایا، اور رسول خدا کی طبیعت ان کی طرف سے کئی دن مقدر رہی۔ آخر اللہ عز و جل کی طرف سے قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن کو اس ناپاک اتہام سے مبرہ ظاہر کیا گیا تھا۔ وحی کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا تقدر جاتا رہا، اور ان مسلمانوں کے شکوک بھی رفع ہو گئے جو منافقوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے تھے۔ اس واقعے کو واقعہ افق کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ازواج مطہرات کے درمیان کسی معاملہ پر بلا وجہ باہمی رشک کے جذبات بھڑک اٹھتے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرز عمل سے پریشان کرنے کی ٹھان لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما اس مظاہرے میں پیش تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے ازواج مطہرات سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور مسجد کے ایک حجرے میں جو بالائی چھت پر تھا رہنے لگے۔ ایک ماہ کے قریب اسی حال میں گزر گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بہت پریشان ہوئے۔ اس کیفیت کا خاتمہ بھی نزول وحی کی بدولت ہوا، اور اللہ نے اپنے رسول کو پیغام دیا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کے مال و دولت کی طلبگار ہو تو آؤ، میں تمہیں احسن طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم پیغمبر خدا کی رضا جوئی چاہتی ہو تو اس مظاہرے سے باز آ جاؤ۔ ان آیات کے نزول کے بعد ازواج مطہرات کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لی۔ اس واقعے کو واقعہ ایلا کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اگر پیارے آقا کی اولاد کی بات کریں تو آپ کی اولاد کی صحیح تعداد کے متعلق روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے تعداد 6 اور بعض میں 12 تک بتائی گئی ہے۔ ان میں سے 4 لڑکیاں اور 2 لڑکوں کے حالات
روایات میں صراحت کے ساتھ مذکور ہیں۔ لڑکوں میں ایک قاسم تھے جو حضرت خدیجہ کے بطن اطہر سے نبوت سے 11-12 سال پہلے پیدا ہوئے اور بعض روایات کے مطابق صرف 7 دن اور بعض کے مطابق 2 سال تک زندہ رہ کر آپ وفات پا گئے۔ دوسرے نرینہ فرزند ابراہیم نامی تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس بچے کی زندگی 17 یا 18 مہینے سے زیادہ نہیں ہونے پائی تھی کہ فوت ہو گیا۔ ابراہیم کی وفات کے دن سورج میں گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کی وفات کا اثر سمجھا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ کسوف و خسوف وغیرہ اللہ عز و جل کی آیات ہیں، انہیں کسی انسان کی موت و حیات سے کوئی واسطہ نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لخت جگر کا نام زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو نبوت سے 10 سال پہلے مکہ میں حضرت خدیجہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئیں۔ جوان ہونے پر ان کی شادی ان کے خالہ زاد ابو العاص بن ربیع لقیط سے کر دی گئی۔ ابو العاص جو رسول خدا کے داماد تھے، غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑے اور گرفتار ہو گئے۔ ابو العاص بھی دوسرے اسیران بدر کے ساتھ رہا کر دیے گئے، لیکن ان سے رسول خدا نے یہ وعدہ لے لیا کہ حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ ابو العاص نے یہ وعدہ پورا کیا۔ کچھ مدت بعد وہ ایک سریہ میں پھر مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ اب کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کی ٹھان لی، پہلے رہائی حاصل کر کے مکہ آئے اور لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں، پھر مدینے جا کر اسلام قبول کیا۔ ان کے مسلمان ہو جانے پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کی تجدید کی گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ رسول اکرم کی ایک دوسری دختر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے بطن سے 13 قبل نبوت میں پیدا ہوئیں۔ پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا، لیکن ظہور اسلام کے بعد ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ محمد عربی کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ اس طلاق کے بعد ان کی دوسری شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی گئی۔ حضرت رقیہ 3 ہجری میں فوت ہو گئیں تو رسول اکرم نے اپنی تیسری دختر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ رسول خدا کی بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ الزہرا بعثت نبوت کے سال یا اس سے کچھ عرصہ پہلے یا بعد حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ 15-16 سال کے سن میں رسول خدا نے ان کی شادی حضرت علی سے کر دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن سے تاریخ اسلام کے 2 روشن ستارے حضرت حسن اور حضرت حسین پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ یہ تھی ہماری چھوٹی سی کوشش کہ آپ کو تاریخ اسلام کے حوالے سے تھوڑی آگاہی فراہم کی جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو فالو کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔